بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تمام خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل از راہ کرم چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ سامعین، آج کا جو موضوع ہے وہ خواب کے متعلق ہے کہ قرآن مجید میں کن خوابوں کا ذکر ہے اور کون سا خواب جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آج کا موضوع بھی اسی حوالے سے ہی ہے، قرآن مجید اور خواب۔ دوستو، قرآن مجید کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ وہ دنیا کے ہر مسئلے میں ہماری رہبری فرماتا ہے اور اس کی تعلیمات ہر دور کے لیے درست پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں خوابوں کے سلسلہ میں متعدد مقامات پر تذکرہ ہوا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ سب سے جو پہلی خواب جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ قرآن مجید کی الصافات 102 اور 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تو ایک روز باپ نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں۔ اس نے کہا، اے میرے باپ، آپ اس طرح کریں کہ جس طرح خداوند تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ انشاءاللہ مجھے صابر اور شاکر ہی پائیں گے۔ باپ بیٹا حکم کی تعمیل پر کمر بستہ ہوئے۔ بیٹے کو زمین پر ماتھے کے بل لٹا دیا گیا۔ اسی وقت ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ بس کر دو، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اچھا عوض دیتے ہیں۔ بے شک یہ ہماری طرف سے ایک آزمائش تھی، اور ہم نے اس جگہ پر ایک بڑا جانور رکھ دیا، اور باقی رکھا ہم نے اس حکم کی تعمیل کی مثال کو۔ آئندہ آنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم پر سلامتی ہے، اور اس طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری اطاعت کرنے والے مومنوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نوعمر بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں خدا کا حکم پا کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے کو اوندھا لٹایا گیا تاکہ اس کے چہرے پر کرب دیکھ کر شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے۔ اس مرحلہ پر خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ روکنے کا حکم دے کر اس کی جگہ ایک دمبا رکھ دیا۔ اطاعت کی یہ شاندار مثال ابد ہو گئی، کیونکہ اسی دن ہر مسلمان سنت ابراہیمی پر بھی عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جب بھی خدا سے مانگا اسے ملا، اور اس ذبح عظیم کے بعد اس کو بڑھاپے میں ایک اور فرزند اسحاق بھی عطا کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام سے منسوب ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں 7 اور 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ سنانا، کیونکہ اسے سن کر وہ تمہیں نقصان کے لیے فریب کا منصوبہ بنا لیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تمہارا رب تمہیں نوازے گا تعبیر خواب کے علم سے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمہارے باپ کی نسل پر، تمہارے باپ اور اجداد ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حقیقت میں یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت کچھ توجہ کے قابل موجود ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنا پہلا خواب تھا۔ جب ان کے والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے تعبیر کی کہ تمہارے 11 بھائی اور باپ تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ خدا تعالیٰ تمہیں تعبیر خواب کے علم میں دنیا بھر میں یکتا بنائے گا، اور اسی طرح پیغمبری بھی عطا کرے گا، جیسا کہ اس نے ان کے اجداد میں حضرت ابراہیم اور اسحاق کو عطا کی تھی۔ یہ خواب بھی پورا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں وزارت خزانہ اور خوراک پر مامور ہوئے، اور ان کے بھائیوں اور باپ نے ان کی تعظیم دی،
ان کو تعبیر خواب کے علم پر اتنی قدرت عطا ہوئی کہ پوری دنیا میں آج بھی ان سے بہتر تعبیر کرنے والا کوئی پیدا نہ ہوا۔ اپنی پہلی خواب کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مختلف معاملات میں الجھا دیے گئے اور شاہ مصر کی بیوی نے ان پر تہمت لگا کر جیل بھجوا دیا، بلکہ انہوں نے یہ خود پسند کیا کہ وہ ایسے غلط گھر میں رہنے کی بجائے جیل میں چلے جائیں تو اچھا ہے۔ جیل میں انہوں نے لوگوں کو اچھائی کا درس دینا شروع کیا۔ اسی طرح چند خوابوں کا ذکر قرآن مجید میں ہے، مگر یہ 2 خواب ایسے ہیں جو تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔